Everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah और हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं एपिसोड नंबर 71 ऑफ इरुष्का। वीडियो कर्टसी वैसे मैं रमशा खान कहती थी, पर चूँकि उनको आई इन्फेक्शन हो गया है, सो ये वीडियो जो है इस तरह बन रही है और ये मैंने बनाई है एंड यू हैव टू पेयर विद दैट। ये वाला फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, जो रमशा खान का एज़ यूजुअल जो स्टाइल है वो नहीं है, बट इस डिफरेंट स्टाइल में आज हम पढ़ेंगे। आई होप अगर आप इस फॉर्मेट में भी कंफर्टेबल हैं देन वी विल ऑल्सो कंटिन्यू विद दिस वे। कभी कभार डिफरेंट माहौल और इन्वायरमेंट में हमें इरुष्का पढ़ना चाहिए। मैंने कहा मेरी तबीयत भी ख़राब, मेरी वीडियो एडिटर की ख़राब, लेकिन मेरे बेचारे रीडर्स अल्लाह इनको सेहत दे, वो तो ठीक ठाक है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर इरुष्का। तो आई वॉज़ लाइक वाई नॉट। मैं वैसे ही हफ्ते में 2 छुट्टियाँ ले रही हूँ, तो एक्स्ट्रा छुट्टियाँ फ़ाइन हो जाता है ना, तो इसलिए अब हम किस नंबर 71 को शुरू करने वाले हैं। चलें जी। माजी अलान मुस्तफ़ा। सिकंदर अंकल देखते रहे, फिर आओ देखा न ताओ सीधा मुक्का मेरे मुंह पे मार दिया। मेरा जबड़ा ज़रा सा हिला और दर्द सीधा कनपट्टी पे गया। ओके, उम्र काफ़ी हो गई थी, मगर जान अब भी ज़्यादा थी इनमें। सिकंदर, रिमशा दहल कर मुझे पकड़ते हुए आंटी दहल कर मुझे पकड़ते हुए बीच में आ गई। रिया भी सहम कर मुंह पर हाथ रखते हुए मुझे देखने लगी। अपने पैरों पे वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, तुम्हारे हड्डियों को डिसलोकेट चुटकियों में कर दूंगा, फिर सारी ज़िंदगी हड्डियाँ सीधी जगह पे लाते रहोगे। वो फिंकारे। मैं कुछ कहने वाला था जब रिया तेज़ी से आई और इसने मुझे खींचा और बाहर की तरफ लेकर गई। रिया नहीं, रिया बात सुनो। लेकिन रिया सारी जान लगाते हुए अपने माँ बाप की मौजूदगी में बाहर लेकर गई। इरहा छोड़ो इसे, इरहा। पीछे सिकंदर अंकल की आवाज़ आ रही थी, लेकिन शायद रिमशा आंटी ने पकड़ा हुआ था इन्हें, इसलिए पीछे नहीं आए। इरहा मुझे घर से बाहर लेके गई और मज़ीद आगे चलकर छोड़कर मेरे जबड़े को फ़िक्रमंदी से देखा, फिर गुस्से से हाथों को नचा नचा कर कहने लगी, मैंने क्यों इसके पापा को गुस्सा दिलाया? ये बात अगर तुम मुझे अपनी ज़ुबान से कहोगी तो ज़्यादा समझ में आएगी। मैंने संजीदगी से कहा। मैंने महसूस किया मैंने एक हाथ में अभी तक मिठाई का डब्बा पकड़ा हुआ था। वाओ, कुछ खाते हुए भी मेरे हाथ से नहीं छूटा। इरहा ने कुछ इशारे किए जो मुझे समझ नहीं आए। रिया, क्यों कर रही हो ऐसा? पता है मुझे ये मुक्का इतना तकलीफ़ नहीं दे रहा जितनी तुम्हारी ये खामोशी। मेरा सर का दर्द बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है मेरी आंखें फट जाएंगी अगर तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा। अपनी वक्ती चुप में चाहती हो कि मैं अंधा हो जाऊं? रिया की आंखें तड़प उठी। इसने नफ़ी में सर हिलाया और मेरे करीब आई। इसने अपने होंठों को अंगूठे से इशारा किया और गर्दन पे कट करने के अंदाज में बताना चाह रही थी कि इसकी ज़बान आजकल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, तो वो नहीं चाहती इसके मुंह से कुछ ऐसा निकले जिससे इसे कोई गलत समझे। ये मेरे दिल को कुछ हुआ। वो ऐसा क्यों सोच रही थी? इसका जहर भी मेरे लिए शहद है, जबकि मेरी रिया तो कभी चरिंद परिंद की तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो भला किसी इंसान को, ख़ासकर अपनों को, कैसे तकलीफ़ देगी? मैं इसके करीब आया और इसका हाथ पकड़कर इसकी उंगली अपने कनपट्टी पर टिकाई। इरहा ने ठहर कर मुझे देखा। बोलो कुछ। बोल नहीं सकती तो यहाँ उंगली से कुछ लिख कर मुझे समझाओ, मुझे राहत पहुँचाओ। मैं इसकी उंगली की पूरों की लम्स को ठंडक को महसूस करने लगा था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि रिया ने तेज़ी से हाथ उठाया और इशारा किया कि मैं पागल हूँ। मैं ऐन अपने होने वाले ससुर के घर के बाहर खड़ा हूँ जो मुझे चीर फाड़ कर रखने वाले थे। सॉरी, तुम्हारी मौजूदगी में अपना आप भूल जाता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा मकसद क्या है? मैंने इसे देखा। इरहा मज़ीद आगे चलने लगी। मैं इसके पीछे गया। मैं तुम्हारी टर्किश रोज़ की बॉटल्स वापस कर दूंगा, बल्कि सारी ब्रांड न्यू मंगवा दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे खफा मत हो। रिया मुड़ी। इसका अंदाज़ भी रूठा हुआ था और इसका ध्यान अभी तक मेरे जबड़े पे था, जिसका हिस्सा देखे बगैर भी बता सकता था कि सुर्ख हो चुका होगा। अच्छा बोलो मत, लेकिन मूड ऑफ तो मत करो। हमारी लव लाइफ के अभी इम्तिहान बाकी हैं। ये गुलाब जामुन इस बुराक की डेट फिक्स होने की खुशी में खा लो। मैंने डब्बा खोल कर मिठाई निकाली और इसे दी। इरहा ने बेतासिर निगाहों से मिठाई को देखा। क्या चाहती हो, मैं अपने हाथों से खिलाऊं? मैं शरारत से बोला। इसे चेयर करने की कोशिश कर रहा था। रिया ने तासुब से सर हिलाया।
ویری ویل، آپ کا خادم حاضر ہے۔ میں ارحا کے ہونٹوں کے قریب بس مٹھائی لے کر جانے والا تھا جب مرتضیٰ کی آواز پہ ہم چونکے۔ یہ کمبخت کہاں سے آ گیا؟ ارے واہ، گلاب جامن، یہ یہاں بھی ملنے لگے ہیں۔ میرے جبڑے بھینچے گئے اور ریا کی آنکھیں پھیل گئی جب مرتضیٰ سیدھا چلتے ہوئے ہمارے سامنے آیا۔ وہ ریڈ ٹی شرٹ اور بلو جینس میں بالکل سرکس کا بندر لگ رہا تھا۔ بری بات الان، ایسے دل ہی دل میں غیبت نہیں کرتے، میرے اندر کے اچھے انسان نے مجھے ڈانٹا۔ کیوں؟ ہم کسی عجوبے میں رہتے ہیں؟ چلو غیبت نہ سہی، کڑوے لہجے میں اپنے دل کا حال بیان تو کر سکتا ہوں۔ ارحا نے میری شرٹ کی سلیوز کھینچی کہ باز آ جاؤں۔ کیسے باز آؤں جب ہمارے پیچھے ٹپک آتا ہے یہ؟ ارے الان بھائی، بھلا یورپ میں کہاں ملتی ہیں ایسی دیسی مٹھائی؟ لیکن اگر نارمل رہی ہے تو پاکستان کی کمی پھر نہیں ہوگی، وہ خوشی دل سے بولا۔ کچھ زیادہ ہی مسکرا نہیں رہا تھا یہ؟ ہاں تم آگے ہو تو مزید ساری کمیاں تم نے ختم کر دی ہیں، میں بڑبڑایا۔ لہجہ ابھی بھی کڑوا تھا۔ مائنڈ کرتا رہا میری بلا سے، یہاں ابھی تک ریا کو بولنے پہ مجبور نہ کر سکا۔ سکندر انکل نے تو پٹائی لگانی تھی۔ ارے ارو، تم تو کہتی تھی یہ بولتے نہیں ہیں، تم چپ ہو گئی ہو تو تمہاری زبان ان میں کب سے آ گئی؟ وہ ہنستے ہوئے میری ریا سے مخاطب ہوا اور مجھے زہر لگا۔ میں بولنے کے ساتھ منہ بھی اچھی طرح بند کر سکتا ہوں، گمبھیر لہجے میں بولا۔ میرے اندر کا بیسٹ مجھ سے کچھ کرنے پہ اکسا رہا تھا جو میں نہیں چاہتا تھا۔ میں ایسا نہیں ہوں۔ نہیں الان، اپنے اس بیسٹ کی نہ سنو مگر پھر اس کی آواز سن لی۔ وہ کیسے؟ مرتضیٰ چونکا۔ ایسے، میں نے اس کے منہ پہ مٹھائی ٹھونسی۔ ایک نظر ریا پہ نظر پڑی، ارحا کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ ڈیم اٹ۔ ارحا نے مرتضیٰ سے الان کی طرف سے اشارے سے معذرت کی۔ الان کو بھی احساس ہو گیا وہ واقعی روڈ ہو گیا تھا، تو کسی کام کا بہانہ بنا کر مرتضیٰ کو ڈبہ دے کر چلا گیا۔ مرتضیٰ بالکل چل ہو کر مسکرایا۔ ارے ٹینشن نہ لیں، مائنڈ نہیں کیا، مٹھائی تو کھلائی ہے انہوں نے۔ ویسے معاملہ کیا ہے؟ جبڑا سوجا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا تایا بس کٹ تو نہیں کھا لی؟ ارحا نے نروس سی مسکراہٹ دیتے ہوئے سر ہلایا۔ ویسے کوئی بات ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہی تو چپکے سے مجھ سے بول کر دل ہلکا کر لیا کریں، جیسے پاپا اور تایا ابو ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ ویسے میں تمہارا بھی بننا چاہتا ہوں۔ ارحا کی آنکھوں میں نرم تاثر آیا اور اس نے سر ہلایا۔ ویسے بائی دا وے، یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ ارحا نے اپنی پینٹ کی جیب سے فون نکال کر براق کی تصویر نکال کر دکھائی۔ او یہ براق نا، الان کا ٹوین بردر۔ ارحا نے سر ہلایا اور بتایا اس کی شادی ہونے والی ہے، اور پھر اندر آئی مرتضیٰ کے ساتھ۔ رمشا اور سکندر ابھی تک آفس میں تھے، شاید ممی پاپا کو کول ڈاؤن کر رہی تھی۔ پھر ارحا اوپر جانے لگی جب ماں آفس سے باہر آئی، بیٹی کو دیکھ کر کچھ بولنے لگی کہ مرتضیٰ کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ارے جلدی آ گئے، کچھ نہیں ملا شاپ سے؟ بس انرجی ڈرنک لی تھی، تائی امی راستے میں واک کرتے ہوئے ختم کر لی۔ آپ لوگوں کا ٹاؤن ہی اتنا اچھا ہے کہ کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں ارو، تمہیں گھمائے گی، بس اس کے ایگزامز ختم ہو جائیں جو کہ صرف 3 رہ گئے ہیں۔ کل تم میرے ساتھ کیفے چلنا، وہاں اچھی اچھی ڈشز کھلاؤں گی۔ ضرور، میں کھانا لگا دیتی ہوں، ارو آ جاؤ مل کر ٹیبل لگائیں۔ ارحا ماں کو دیکھتی رہی، پھر بنا کچھ کہے اوپر چلی گئی۔ دروازہ کھول کر سکندر یہ سب دیکھ چکا تھا، اسے بہت برا لگا۔ میں لگا دیتا ہوں سنشائن، اور تم بھی آگے لڑکے، باپ کا فون آ رہا تھا، پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں۔ سکندر نے بیچ میں آ کر عجیب سے تناؤ ماحول کو کم کیا۔ رمشا پریشانی سے اوپر دیکھ رہی تھی۔ ارحا کمرے میں آئی اور اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر سسکی کو روکا۔ آئی ایم سوری پاپا ممی، میں نہیں چاہتی آپ لوگوں کو میری موجودگی سے میری وہ بدتمیزی یاد آئے اور آپ کو لگے کہ میں رشتوں کو نہیں، کاپو کی کرسی کی بھوکی ہوں۔ مجھے نہیں چاہیے کاپو کی کرسی، مجھے آپ دونوں چاہیے۔ وہ خود سے اکیلے میں سسکتے ہوئے دل میں بولی۔ اس نے فون پہ ٹون ہونے پہ چونک کر دیکھا تو ویلن کا تھا۔ آج کا موسم بڑا اداس سا ہو گیا ہے، کیا بات ہے، ہماری ارش کا نئے شکار اور ایڈونچر پہ نہیں نکلی؟ ارحا نے فون ہی بند کر دیا۔ اسے ویلن کے میسیجز آتے رہتے تھے، مگر ارحا نے اسے اگنور پہ ڈال دیا تھا۔ اس کا دل پہ عجیب سا بوجھ آ رہا تھا۔ اس چکر میں وہ بچی، کسینو کیس اور بہت سے کیس جن کی وہ تلاش میں تھی، وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ اس نے بختاور آپی کو میسج چھوڑا نانا کی طبیعت پوچھنے کے لیے، اور وہیں بستر پہ بیٹھ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ پھر کافی دیر بعد اسے سر میں درد شروع ہو گیا تھا تو اسے یاد آیا
الان کو بھی سر کا درد تھا، کیسے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنی انگلیوں کی پوریاں اس کی کنپٹی کو چھو رہی تھی۔ پاپا نے بھی ٹھیک نہیں کیا، مانا بیچارہ جذباتی ہو گیا، مگر ماننا تو نہیں چاہیے تھا۔ وہ کچھ سوچ کر نیچے آئی کہ اب تک تو پاپا اور ممی کمرے میں آ چکے ہوں گے، مگر وہ دونوں لاؤنج میں تھے۔ رمشا اسی وقت کچن سے نکلتے ہوئے سیدھا کھڑے ہو کر سکندر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گرما گرم کھانے سے بھری پلیٹ تھی اور وہ یقیناً ارو کو کھانا دینے جا رہی تھی۔ ارے ارو جان، میں تمہارے پاس آ رہی تھی میری جان، بھوکے پیٹ اوپر کیوں چلی گئی تھی؟ آؤ ماما تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلا دے۔ ماں تھی، کیسے سکون سے بیٹھ سکتی تھی۔ ارہا جانے لگی جب سکندر نے روکا۔ ارو، سکندر تہکم برے انداز میں بولا کہ ارہا کو رکنا پڑا۔ ادھر آؤ۔ سکندر نے اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ارہا چلتے ہوئے باپ کے قریب آئی۔ صوفے پہ بیٹھو شاباش۔ ابھی بھی لہجہ حکم دیے ہوئے تھا۔ ارہا ترس گئی تھی باپ کے منہ سے ڈونا پرنسس سننے کے لیے، اور پاپا تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ جب ماں کچھ کہہ رہی ہو تو اس کی بات پہ فوراً حامی بھرنی چاہیے۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا جب تم رے آف سنشائن کو اگنور کرو۔ سکندر کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے کرتے ہیں ایسا؟ میرے گھر میں بچے نہیں کرتے ایسا۔ چلو بیٹھو۔ ارہا سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ رمشا نے پلیٹ اٹھائی اور اسے کھانا کھلانے لگی جب سکندر نے روکا۔ نہیں، یہ خود کھائے گی۔ چھوٹے ہوتے ہوئے اس نے کسی کے ہاتھ سے نہیں کھایا اور تم خواہ مخواہ لاڈ کر رہی ہو۔ آپ اب بس کر دیں، میری بیٹی کو تنگ نہ کریں۔ لو ارو۔ رمشا جا کر اس کے لیے جوس لاؤ، یہ خود ہی کھائے گی۔ سکندر نے پلیٹ لے لی اور تیزی سے کہا، لا رہی ہوں جوس، مگر اپنی بیٹی کو میں کھانا کھلاؤں گی۔ رمشا سیدھا کچن کی طرف گئی۔ سکندر اس کے ساتھ بیٹھا۔ ماں کو پریشان مت کیا کرو۔ ارہا نے سر ہلایا۔ پکڑو اسے۔ ارہا نے باپ سے ڈرتے ہوئے پلیٹ لی۔ سکندر سمجھ گیا اس سے کھایا نہیں جائے گا۔ گہرا سانس لے کر اس نے روٹی توڑ کر اس کا جلفریزی کا نوالا بنایا اور ارہا کے منہ کے قریب لے کر گیا۔ کھاؤ۔ ارہا نے باپ کو دیکھا جہاں نرمی اور تھکن تھی۔ ارہا نے بنا سوچے سمجھے کھا لیا۔ سوری، سکندر نے دوسرا نوالا دیتے ہوئے کہا۔ ارہا کے حلق میں وہ پہلا نوالا ہی اٹک گیا۔ پھر نمکین پانی کو چھپانے کے لیے وہ سیدھا باپ کے فراق سینے پہ منہ دے کر سسکنے لگی۔ سکندر نے دوسرے بازو اس کے گرد لپیٹے۔ مجھے پتہ ہے ارو ہمارے لیے پوزیسو اور پروٹیکٹیو ہے، لیکن ارو آئندہ ہمیں ایسے پریشان نہ کرنا۔ ارہا سر نفی میں زور سے ہلانے لگی۔ سکندر کو اپنی قمیض بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ لڑکا جو کہہ کے گیا تھا ٹھیک ہی کہہ کے گیا تھا، وہ ارہا کو ایسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ تو اس کا باپ ہے جو اس سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ حدید عالم کی طرح ظالم باپ نہیں بننا چاہتا جس نے اپنے بچوں کو سوری کرنا تو دور گلے بھی نہیں لگایا تھا۔ بس ارو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، جبھی تو تمہارے علاوہ کسی چوتھے کو ہماری زندگی میں آنے نہیں دیا۔ رمشا واپس آئی تو یہ منظر دیکھ کر ٹھہر گئی، پھر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ سکندر ہی کیا جس کی ناراضگی جلدی ختم نہ ہوئے۔ پھر سکندر نے اسے علیحدہ کیا۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ، اب ایسے رونا نہیں، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے اور میں تم دونوں کے لیے ابھی لمبی عمر جینا چاہتا ہوں۔ ارہا نے سر ہلایا، لیکن سکندر نے محسوس کیا وہ ابھی تک بول نہیں رہی۔ کہیں واقعی زیادہ سٹریس نہیں لے لیا اس نے؟ کہیں وہ رمشا کی طرح عرصہ دراز چپ رہنے کا فیصلہ تو نہیں کر چکی؟ نہیں، وہ اپنی بیٹی کو قابو بننے سے روک رہا ہے، مگر انسیکیورٹی میں دبنا ہرگز نہیں دے گا۔ اب میں سکون سے سوں گی۔ یہ لو تمہاری کولڈ برو، سر کا درد ہو رہا تھا نا اس لیے لے آئی۔ ارہا نے سر ہلایا اور بچوں کی طرح ماں کے ساتھ لگ کر اس نے وہ گلاس لیا۔ سکندر کو وحشت ہونے لگی۔ اب تو بولے وہ، ارہا۔ ارہا نے گردن گھما کر باپ کو دیکھا۔ اب تو بات کرو۔ ارہا ٹھہر گئی، پھر اس کی آنکھیں دوبارہ سیم گئی۔ ڈیم اٹ، اس نے واقعی بہت دل پہ باپ کی باتوں کو لیا تھا۔ رمشا نے پریشانی سے دیکھا۔ ارو پاپا اب تو راضی ہیں، اب تو بات کرو۔ ارہا پریشان نظر آنے لگی۔ وہ جیسے کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر اندر سے گلٹ ابھی بھی تھا، جبھی وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ سکندر نے گہرا سانس لیا۔ ریلیکس، رمشا سے کھانا کھلاؤ، میں ابھی آیا۔ سکندر اٹھا اور سیدھا آفس میں گیا۔ اس نے حداد کو کال ملائی۔ کافی دیر بعد کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ سکندر نے عجلت میں پوچھا۔ ابھی تو میرے پاس سے ہو کر آئے ہو، کیا بات ہے؟ ٹھیک ہوں، اب تنگ آ گیا ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں۔
चलो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सुनो, प्लान बी की तैयारी करो। दूसरी तरफ तवील खामोशी छा गई। इतनी जल्दी? क्या इरहा ने फिर कुछ किया है? नहीं नहीं, लेकिन मुझे डर है वो कापू के बजाय पुरानी रिमशाना बन जाए। वो अभी तक बोल नहीं रही। क्या मतलब? तुम टेंशन ना लो, मुझे पता है वो कैसे ज़बान खोलेगी। मैं इस लड़के को मैसेज छोड़ता हूँ, एक तो गुस्से में इसे 2 लगा दी, बीबा में कोई और रूह आ गई थी इसकी। तुम कह क्या रहे हो सिकंदर? मेरा दिमाग घूम रहा है। प्लान भी तो हमने इमरजेंसी के लिए रखा था, ये भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं है। मैं अपनी बेटी की आवाज़ के लिए ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं सब इंतज़ाम कर दूँगा, तुमने बस इरहा को कॉल करनी है। दूसरी तरफ आलान भी इस वक्त आ जाएगा। बख्तावर को भनक नहीं लगनी चाहिए मैं इस प्लान में शामिल हूँ। ओ गॉड, तुम्हारे उल्टे प्लान्स। मगर मुझे इरहू की भी फ़िक्र है। क्या ज़रूरत थी मेरी बच्ची को सख्त जुमले बोलने की? कंट्रोल नहीं कर सकते थे अपनी ज़बान को तुम? वहाँ हदाद भी तेज़ लहजे में बोला, इस वक्त अपना बीपी मत बढ़ाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, मगर मेरी बच्ची जब तक नहीं बोलेगी मैं चैन से नहीं बैठूँगा। ये करके वो कहीं तुमसे डर ना जाए सिकंदर। नहीं डरेगी, वो बीबा लड़का है ना। अच्छा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बच्चे आज भी जावेद के घर हैं, कल तक आ जाएंगे। सिकंदर ने फ़ोन बंद किया और अलान को मैसेज छोड़ा, प्लान बी की तैयारी पकड़ो लड़के। 3 मिनट बाद अलान का मैसेज आ गया, आपकी तबीयत ठीक है सर? जारी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की किस्त अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।